Now I would like to call our respected guest, Muhammad Shakil Khurshid, who have served Pakistan Air Force. You can have the floor. Please grace us with your presence for a speech. Wing Commander Muhammad Shakil Khurshid. یہ وائر پہ کرے فوٹو تو میں یوز 320 میرے پاس ہے شاید واٹس ایپ والا جو ہے واٹس ایپ جو لوکیشن بھیجی اچھا آپ نے کال کی تھی مجھے اچھا اچھا السلام علیکم میرا نام محمد شکیل ہے یہ مغل اور ایئر فورس میں 26 سال سرو کیا میں نے ایروناٹیکل انجینئرنگ میرا پروفیشن تھا انجینئرنگ برانچ میں نے سرو کیا اور ونگ کمانڈر کے رینک سے میں ریٹائر ہوا 2015 میں مجھے یہاں پہ دعوت دی گئی ہے اپنی کچھ باتیں کرنے کی آج ہم سب لوگ یہاں پہ 6 ستمبر کے حوالے سے یہاں پہ موجود ہیں تو میں 6 ستمبر کے حوالے سے ہی اور جو پاکستان کی تاریخ ہے عسکری تاریخ ہے جو پاکستان کی اس کے حوالے سے چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا اگر آپ جو ہمارے نشان حیدر ہیں جو ہیروز ہیں ان کی لسٹ دیکھیں تو 65 کی جنگ میں صرف ایک نشان حیدر ہے اس سے پہلے 3 نشان حیدر 65 کی جنگ سے پہلے مختلف مارکوں میں مختلف جنگوں میں جو شہداء تھے جن کے کارنامے تھے ان کو دیے گئے اور باقی کے 65 کے بعد 71 کی جنگ میں جس کو ہم ایک شکست کے طور پر دیکھتے ہیں اس میں 5 نشان حیدر تھے اور پھر کارگل کی جنگ میں بھی ہمیں دو لوگوں کو نشان حیدر دیے گئے تو ہم 6 ستمبر کو کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں 6 ستمبر یوم دفاع کے طور پر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ ایک سمبلائز کر دیا گیا ہے پاکستان کی جو عسکری قوت ہے اس کو 6 ستمبر کے حوالے سے ورنہ یہ ایک مسلسل تاریخ ہے آپ کا پاکستان کا جو جغرافیائی جو آپ کا محل وقوع ہے اور جو ہمارے پڑوس میں جو دشمن ہمارے بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمیں مسلسل ایک اپنے آپ کو تیاری کی حالت میں رکھنا پڑتا ہے عسکری طور پر تیاری کی حالت میں رکھنا پڑتا ہے پھر ان ساری جنگوں کے بعد پچھلے 20 سال سے آپ نے آخری جو ہماری جو باقاعدہ جنگ تھی وہ تو خیر قطر کی تھی لیکن چلیں کارگل وار کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی 1999 میں تھی تو اس کے بعد سے 20-22 سال سے آپ مسلسل ایک حالت جنگ میں جو فارمل وار نہیں ہے جو ایک ہم پر مسلط کر دی گئی وار آن ٹیرر کے نام سے اور اس میں بھی سب کی قربانیاں ہیں سب کی کنٹریبیوشن ہے اس جنگ کو بھی جیتا ہے ہم نے صحیح معنوں میں اس جنگ کو ہم نے جیتا ہے اگر ہم یاد کریں تو 2010-11 کا جو ٹائم فریم تھا اس میں ملک میں امن و امان کی جو صورتحال تھی اس کے مقابلے میں آج ہم جتنے پیسفلی رہ رہے ہیں یہاں پہ وہ انہی ہمارے جو افواج ہیں ان کی کامیابیوں کا ان کی جو قربانیاں ہیں ان کا صلہ ہے کہ ہم آج اتنے پیسفلی اپنے ملک میں رہ رہے ہیں تو یہ جو ہمارے افواج کی جو ایک ذمہ داری ہے اور جو ایک کاوش ہے ان کی پاکستان کے دفاع کی وہ ایک مسلسل ایک عمل ہے جنگ ہے یا نہیں ہے جنگ کے بغیر فارمل جنگ ہے یا جنگ سے ہٹ کے کوئی مسائل ہیں سب میں پاکستان کی افواج کا ایک رول رہا ہے اور وہ بڑا قابل قدر قابل ستائش ایک رول رہا ہے ان کا تو ایک آخر میں بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم جب اپنے شہداء کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں ان کے لیے ترانے گاتے ہیں ان کے لیے تقریریں کرتے ہیں ایک چیز کو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں وار کو آئیڈلائز نہیں کرنا چاہیے وار پڑ جائے
تو قربانی دینے سے دریغ کرنے والی ہم قوم نہیں ہیں. ہر بندہ ہر شخص اپنی جگہ پہ قربانی دیتا ہے, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتا ہے. 65 کی جنگ کے واقعات ہمیں پتہ ہیں کہ جو ہماری افواج نے جو دفاع کیا وہ تو کیا ہی, ہمارے عام شہریوں نے ٹینکوں کے آگے اپنے آپ کو لٹا کے ان کو روکنے کا کام کیا. تو ہر شخص میں ہمارے یہ جذبہ تو موجود ہے کہ اگر وقت پڑے گا تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے. لیکن وار کو خاص طور پہ میں جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ جنگ کو کبھی بھی آئیڈلائز نہ کریں, جنگ کو گلیمرائز نہ کریں. ہم اپنی قربانیوں کا ذکر کریں, ہم اپنی اچیومنٹس کا ذکر کریں, لیکن جنگ کو گلیمرائز نہ کریں. جنگ بڑی ایک خوفناک چیز ہے اور انسانی جان ایک بڑی مقدس چیز ہے. انسانی جان کا ضیاع ایک بہت بڑا ضیاع ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ہم پرائیڈ فیل کرتے ہیں جب کوئی کسی کی شہادت ہوتی ہے, اس کے رواحقین پرائیڈ فیل کرتے ہیں, یہ اپنی جگہ پہ ایک اچھا جذبہ ہے, لیکن اس کو آئیڈلائز نہ کریں. اس شہادت سے زیادہ بہتر عمل یہ ہو کہ ہم زندہ رہ کے اپنے وطن کا دفاع کر کے دشمن کو ماریں. ہم کیوں مریں, دشمن کیوں نہ ماریں, یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے, ہماری افواج کو بلند حوصلہ رکھے, اور ہم سب پر اپنا کرم اور اپنی مہربانیاں, اپنی رحمتیں نازل فرماتا رہے. شکریہ. بہت شکریہ ونگ کمانڈر محمد شکیل صاحب, آپ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا.